میرے آقا کی عمر اب 4 برس کی ہو گئی. جب 4 برس کی ہو گئی تو آپ کسی راستے میں تھے کہ یہ نورانی جماعت آئی اور آنے کے بعد میرے آقا کو 4 سال کی عمر میں ایک پتھر پر لٹایا اور میرے آقا کے سینے مبارکہ کو چیر دیا. اسی کو شق صدر کہا جاتا ہے. سینہ شق کیا گیا, سینہ چیر دیا گیا. پھر اس نورانی جماعت نے, یہ نورانی جماعت فرشتوں کی جماعت تھی, اسے سل دیا اور سلنے کے بعد جماعت چلی گئی. عبداللہ دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی کو ایک چٹان پر لٹا کر سینہ چیر دیا گیا ہے اور پھر سل بھی دیا گیا ہے. روتے ہوئے بھاگتے ہوئے حلیمہ کے پاس جاتے ہیں. ماں حلیمہ سے کہتے ہیں, اے حلیمہ, اے میری ماں, محمد عربی کو کسی نے ایک پتھر پر لٹا کر ان کے سینے کو چاک کر دیا, ان کے سینے کو چیر دیا ہے. تاریخ بتاتی حضرت حلیمہ بھی دوڑ پڑی, کس مبارک بچے کے سینہ کو کس نے چیرا. جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ محمد عربی ایک چٹان پر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے. حضرت حلیمہ نے پوچھا, اے بابو محمد, یہ عبداللہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے سینے مبارک کو کسی نے چیر دیا ہے. کہا ہاں چیر تو دیا تھا, پھر اسے سل بھی دیا ہے. کہا دکھاؤ تو صحیح. کپڑا ہٹایا, سینہ دکھایا, سینہ تو چیرا گیا تھا, سینہ تو سلا گیا تھا, مگر زخم کا ایک ذرہ برابر نشان بھی نہ تھا. حضرت حلیمہ نے کہا, اے محمد عربی, یہ کیا ہوا؟ ابھی چیرا گیا, ابھی سلا گیا, مگر نشان باقی نہ ہے. کیا نشان باقی رہے ان کے جن کا سلنے والا کوئی عام انسان ہو؟ میرا چیرنے والا, میرا سینے والا کوئی اور نہیں, اللہ کے مقرب فرشتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حلیمہ اس واقعے سے تھوڑا بہت گھبرا گئی اور میرے آقا کو کہا, اے بابو محمد, اب میں آپ کو اپنے گھر چھوڑ دیتا ہوں. 4 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ اپنے قبیلے سے چلی مکہ کے لیے. 7 گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے جانا تھا, 7 پہاڑیوں کو طے کرتے ہوئے جانا تھا. آج کے راستے جو مکے میں دیکھ رہے ہیں نا کہ جگہ جگہ سنگ مرمر بچھا ہوا ہے, جگہ جگہ ایک سے ایک قالین بچھائے ہوئے ہیں, یہ راستے نہیں تھے, وہ خارسار وادیاں تھی, وہ پتھریلی زمین تھی مکے کی. تاریخ بتاتی ہے 7 گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے جانا تھا. آپ چل رہی تھی محمد عربی کو لے کر کے. ایک مقام پر دیکھا ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے نیچے ایک کنواں ہے اور کنویں پہ ایک عورت کھڑی رو رہی تھی, آنسو بہا رہی تھی. حضرت حلیمہ قریب ہو گئی, پوچھتی ہے, اے عورت, تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں بہہ کیوں رہی ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم پریشان نظر آتی ہو. اس عورت نے کہا تھا, اے آنے والی عورت, وہ پہچان نہ سکی کہ یہ کون ہے, وہ پہچان نہ سکی کہ ان کے ساتھ جو 4 سال کا بچہ ہے یہ کتنا مبارک بچہ ہے. اس عورت نے کہا کہ حالات مت پوچھو, بہت ہی دکھ میں ہو, بہت ہی درد میں ہو, بہت پریشان ہو, مصیبتوں نے گھیر لیا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا, بات کیا ہے, بات تو بتاؤ. تب اس عورت نے کہا کہ سنو, میرا 2 سال کا ایک بیٹا تھا, میں راستہ طے کر رہا تھا, کہیں پانی نہیں ملا, کھانا نہیں ملا, سینے کا دودھ خشک ہو گیا اور پیاس کی شدت سے میرا 2 سال کا بیٹا تڑپ رہا تھا, سسکیاں لے رہا تھا. میں نے بہت ساری جگہوں پر گئی مگر پانی دستیاب نہ ہوا. کسی نے بتایا فلاں جگہ کنواں ہے, تو میں کنویں کے قریب آ گئی. جب کنویں کے قریب آئی تو میں نے دیکھا یہاں پر کوئی رسی بھی نہیں ہے, کوئی برتن بھی نہیں ہے, کنویں سے پانی نکالا کیسے جائے. کہ میں نے ایک ترکیب سوچی کہ میرے کندھے پہ جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ چادر کو لی اور سوچی کہ چادر کو ایک کونے کو میں اس کنویں میں ڈالتی ہوں, اور جب ایک چادر کی ایک کونا جو ہے پانی سے تر ہوگا, وہ بھیگ جائے گی چادر, تو اس کا پانی نچوڑ کر کے اپنے بچوں کو پلا دوں گے. اسی خیال سے ایک بازو میں, ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کو میں گود میں لیتی اور دوسرے ہاتھ سے چادر کو میں کنویں کے پانی تک پہنچا رہی تھی کہ چادر بھیگ
مٹ جائے تو نکال کر کے نچوڑ کر کے بچے کو میں پلا دوں گی کہ جیسے ہی میں کنویں کی طرف جھانکی اور چادر کو کنویں میں ڈالنا چاہیے کہ میرا 2 سال کا بچہ جو میری گود میں تھا میرے بائیں ہاتھ میں تھا اچانک انگڑائی لیا تھا انگڑائی لیا کہ میری گود ڈھیلی پڑ گئی میرا ہاتھ چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے میرا 2 سال کا بچہ اس کنویں میں گر گیا ہے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اب تو لگتا ہے میرا بچہ تم توڑ دیا ہوگا میرے بچے کی موت آ گئی ہوگی اس خیال سے رو رہی ہو اس خیال سے آنسو بہا رہی ہو تاریخ بتاتی ہے حضرت حلیمہ نے کہا گھبراؤ نہیں جب اتنا کہنا تھا اور حضرت حلیمہ جب مسکرائی تو عورت غضبناک ہو کر کے کہہ رہی تھی اے عورت تو مسکرا رہی ہو اس لیے کہ تیرے ساتھ تیرا بیٹا یہاں کھڑا ہے اس لیے مسکرا رہی ہو میری مصیبتوں کو دیکھ کر مسکرا رہی ہو حلیمہ نے کہا نہیں میں اس لیے نہیں مسکرا رہی ہوں کہ تیرا بچہ کنواں میں جا چکا ہے ڈوب چکا ہے 2 گھنٹے ہو گئے ارے مسکرا تو میں اس لیے رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس بچے کو دیکھ رہے ہو اس کا نام محمد ہے اتنا بابرکت بچہ ہے کہ اگر یہ محمد چاہ لے تو تیرا بچہ کنویں سے زندہ اور سلامت باہر آ سکتا ہے تاریخ بتاتی ہے اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا جن کو میں 4 سال کی عمر بھی ہے اپنا لعاب دہن کو لیا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے ٹھوک مگر نبی کے لیے اور لعاب مبارک ہے اپنا لعاب مبارک نکالے ایک قطرہ اس کنویں میں ٹپکایا ایک قطرہ کا ٹپکنا تھا کہ کنویں کے پانی میں اس قدر ابال پیدا ہوا کہ پانی کے جوش کے ساتھ اس عورت کا بچہ زندہ اور سلامت باہر آ جاتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار قیامت میرے ملت کے نوجوانوں یہ میرے آقا جب کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو زندہ اور سلامت بچہ باہر آ رہا ہے یہ نبی کو وہ معجزات ہے جب ابھی نے بظاہر آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمائی ہے ایسے یہ مت سمجھیے گا کہ 40 سال کی عمر میں میرے آقا نبی ہوئے نہیں میرے آقا تو اس وقت سے نبی ہے خود فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان پل رہے تھے تب بھی یہ محمد نبی تھا تب بھی یہ محمد رسول تھا تو گویا میرے آقا تو اس وقت سے نبی ہے لیکن بظاہر 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا 40 سال عمر میں اعلان فرمایا اب آقا کریم کی ایک سیرت یہاں سے بیان کر دینا چاہتا 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لایا یاد ہے میلاد النبی کی جلسے میں بیٹھے ہیں نبی کی سیرت سنتے ہیں نبی کی تاریخ سنتے ہیں یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کس نے ایمان لایا پتہ ہے تو سن لیجیے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی کس کی بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد رکھیے ورنہ لوگ سوال کریں گے آپ رات بھر جلسہ کیے نبی پر پہلا ایمان لانے والا کون شخص تو ہو سکتا ہے کہ آپ جواب نہ دے دے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر بچوں میں مولا علی عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جانتے ہیں اب یہ اسلام مکے سے نکل کر پوری دنیا پر چھانے والا تھا لیکن جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو زمانے نے دیکھ لیا کہ میرے آقا کو جادوگر بھی کہا گیا میرے آقا کو نعوذ باللہ مجنون بھی کہا گیا میرے آقا کو نہ جانے کن کن گندے القابات سے مکہ کے کفار و مشرکین نے یاد کیے صرف یہی نہیں ہے جب اسلام کا اعلان میرے آقا نے کیا تو حد یہ ہے کہ جب میرے آقا
مکے کی گلی سے چلتے تھے تو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، کنکر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جب چلتے تھے تو بچوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی مکانوں کی چھتوں پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ محمد چل رہا ہے، اس کی توہین کرو، اس کے سر پہ گندگیاں ڈال دو۔ اتنی مصیبتوں کو جب میرے آقا نے برداشت کیا، اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبتیں تھی جب میرے آقا مکہ سے نکل کر طائف کے شہر میں گئے تھے اسلام کی آبیاری کے لیے، تو زمانے والوں نے دیکھا تھا کہ آپ پر پتھر مارے جا رہے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ میرے آقا کے قدم نازدین سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ جو جوتی مبارک میرے آقا پہنے ہوئے تھے وہ خون سے رنگین ہو گئی تھی جوتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے واہرے آقا جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہاں اگر بد دعا کر دیتے تو ان کافروں کا حال کیا ہوتا، لیکن نہیں، جب اتنا ظلم و ستم کیا گیا تو اللہ کو بھی برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا جاؤ میرے محمد عربی پہ طائف کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، جاؤ محمد سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو وہ پہاڑیوں کے بیچ میں اس طائف کے لوگوں کو ایسا مسل دوں گا کہ ان کی ہڈی پسلیاں ایک ہو جائیں گی، ایسا طوفان لاؤں گا، ایسا سیلاب لاؤں گا کہ سارے طائف کے لوگ بچ جائیں گے، ان کی روح پرواز کر جائے گی، جاؤ محمد سے پوچھ لو۔ جب میرے آقا کے پاس جبریل آئے اور کہا رب نے کہا ہے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں کہ ان کے حق میں بد دعا کر دے، پہاڑ کو آپس میں ملا دیا جائے گا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے، کہا ہاں، تب پھر جاؤ میں نے انہیں معاف کیا۔ آج یہ لوگ مجھ پر ایمان لا نہیں رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، مگر یہ محمد دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پورا کا پورا طائف مجھ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ غیروں کو بھی آپ رحمت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور جب رحمت کی نظر سے آپ نے دیکھا ہے، اپنا اخلاق پیش کیا ہے، جو گالیاں دے رہے تھے انہیں آپ دعائیں جب دیے ہیں، تب یہ اسلام دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب ابتدائی وقت کی ایک تاریخ بیان کر دے رہا ہوں، اگر آپ کے سینے میں دل ہوگا تو آنکھ روئے نہ روئے آپ کا دل ضرور روئے گا۔ تاریخ یہ ہے کہ ابھی مکہ شریف میں چند ہی لوگ مسلمان ہیں، مکہ شریف میں ابھی پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا ہے، مکے میں گنے چنے مسلمان ہیں۔ جانتے مکہ میں ایک عورت تھی جو جس کا شوہر 8 سال پہلے انتقال کر گیا، اب باپ سے یتیم بچے کو وہ عورت پال رہی، اور عورت کوئی مسلمہ نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی، ایک یہودی تھی، ایک یہودی کی بیوی تھی، بچے کو پال رہی تھی۔ جب بچہ اس کا دھیرے دھیرے 10 سال کا ہوا تو اس کے 10 سال کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا ماں میں بچہ تھا، اچھا برا میں نہیں سوچ سکتا تھا، مگر میں 10 سال کے ہو گیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو لباس پہنی ہے، آپ کے جسم پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر یہ لباس کئی جگہ سے پھٹ چکے ہیں، اور آپ کا جسم جگہ جگہ سے نظر آ رہا ہے۔ ماں ایک نئے لباس کا انتخاب کر لو، ماں ایک نئی چادر خرید لو،
اتنا کہنا تھا کہ ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں رو پڑی، تڑپ گئی اور تڑپ کر کہنے لگی بیٹا تمہیں آج خیال ہو رہا ہے کہ تیری ماں ایسا لباس پہنی ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، ماں کا جسم نظر آ رہا ہے۔ ارے سنو میں 8 سال سے ایک ہی لباس پہنے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تم صرف 2 سال کا تھا تو تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جب تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، جب تیرا چچا اس مکے میں رہ رہا تھا، میں بھی اس مکے میں رہ رہی تھی، تیرے چچا کے گھر میں تھی، تیرے چچا نے مجھ سے کہا تھا کہ تم ڈائن ہو، تم بائن ہو، تم منحوس ہو، کہ تیری وجہ سے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے تیرے چچا نے مجھے لات مار کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ ایک بچے تجھے بھی 8 سال پہلے نکالا تھا، آج 10 سال کی عمر ہو گئی ہے تمہاری، گویا 8 سال سے ایک ہی لباس ہے۔ میرے پاس تو کچھ کھانے کے بھی سامان نہیں تھے، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، بھیک مانگتی ہو تو کھاتی ہو، بھیک مانگتی ہو تو تمہیں کھلاتی ہو۔ اور سنو ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ چادر خرید سکوں، بیٹا کیا کروں؟ بیٹے نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ میرا باپ بڑا رئیس آدمی تھا، مکے کے بڑا امیر آدمی تھا۔ کہا ہاں، تو کہا ان کے بھائی بھی ہوں گے؟ کہا ہاں تیرا چچا بھی ہے مکے کی فلاں گلی میں۔ کہا پورا ڈریس دے دیجئے، پورا پتہ دے دیجئے، میں چچا کے پاس جاؤں گا، آپ کے لیے لباس مانگ کر کے آؤں گا۔ ماں نے کہا تھا بیٹے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جب تیرے چچا کو تجھ پر اس وقت رحم نہ آیا جس وقت تو 2 سال کا تھا، تو ابھی کیا رحم آئے گا؟ نہیں نہیں مت جا، تیرا چچا ظالم ہے، تجھ پر ظلم کرے گا، تجھے مارے گا، تجھے ستائے گا، نہیں اس کے پاس مت جانا۔ 8 سال ہو گئے اس سے ہم الگ رہ رہے ہیں، اس سے الگ ہو کر کے جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے۔ مگر اس 8 سال کے بچے نے ماں سے ضد کیا، اصرار کیا کہ اجازت دے دو، دیا تو ٹھیک نہیں واپس لوٹ جاؤں گا۔ جب ماں نے مکمل پتہ دیا، اس کا بیٹا چلا ہے، 10 سال کا بیٹا ہے، جب چلا ہے چچا کے دروازے پہ پہنچا ہے، دستک دی ہے، آواز لگائی ہے، چچا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے ایک 10 سال کا بیٹا، 10 سال کا بچہ ہے۔ اس بچے نے کہا تھا اے چچا، اس نے کہا مجھے چچا کہتا ہے، تم کون ہو؟ کہا میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں یوں آ گیا ہوں کہ میری ماں 8 سال سے ایک ہی چادر اوڑھ رہی ہے، ایک ہی لباس پہنی ہے، جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، میری ماں کا جسم نظر آتا ہے، اور مکے کی گلی میں جب میں نکلتا ہوں تو مکے کے بجے بچے مجھے چڑھاتے ہیں کہ دیکھو اس غریب کا بیٹا ہے جس کی ماں اس قدر پھٹا پرانا کپڑا پہنی ہوئی ہے، جس کا جسم نظر آتا ہے۔ اے چچا میں اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس محل سے حصہ نہیں مانگتا ہوں، مجھے زمین جائیداد سے حصہ نہیں چاہیے، مگر میری ماں کے پردہ کے لیے چادر تو دے دو تاکہ میری ماں جسم کو ڈھک سکے۔ تاریخ بتاتی ہے چچا ظالم تھا، آگے بڑھا کا بولا سے بولا آگے مت بولنا۔ بچے نے کہا نہیں نہیں چچا ایک کپڑا دے دو، پورے مکہ میں کوئی نہیں یہ کپڑا دینے والا کہ میری ماں پردہ کر سکے، میری ماں اپنے جسم کو ڈھک سکے۔ اے چچا مجھ پہ رحم تو کر دو، زمین جائیداد لے لو، یہ محل تیرے نام ہے، باپ کی ساری جائیداد ہے تیرے نام ہے، ایک لباس تو دے دو، ایک چادر تو دے دو۔ مگر ظالم چچا آگے بڑھا، ایک ایسا گھوسا مارا کہ بچے کے سینے پہ لگا، بچہ زمین پر گر گیا، پھر اٹھا رونے لگا، کہا چچا مجھ پر ظلم کیوں کر رہے ہو، چادر دینا ہے دو ورنہ میں چاہتا ہوں۔ پھر اس بچے کو پیچھے سے آ کر کے ایک لات جب گئے، 10 سال کے بچے کو شخص نے مارا، بچہ پیشانی کے بل زمین پہ گرا تھا، پیشانی پھوٹ چکا تھا، خون کا فوارہ نکلا، اب بچہ روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا مکے کی گلیوں سے چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا رہا تھا کہ بیچ مکے شہر میں ایک گلی میں پہنچتا ہے، جس گلی میں ایک نئے مسلمان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نئے مسلمان نے کہا اے بچہ تو رو کیوں رہا ہے، تیری آنکھیں بہہ کیوں رہی ہے، آخر رونے کی سبب کیا ہے؟ بچے نے کہا حالات مت پوچھو، مکے میں حالات لوگ پوچھتے مگر ہم غریبوں کی کوئی مدد نہیں کرتا، حالات مت پوچھو۔ اس نئے مسلمان نے کہا ارے وہ کوئی اور ہوگا جو حالات پوچھ کر اس کی مدد
مدد نہ کرے. ارے میں ایک مسلمان ہوں, محمد عربی پر ایمان لے آیا ہوں, اسلام کا ایک شہزادہ ہوں, بولو تو صحیح تمہاری حاجت کیا ہے. تب بچے نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو, اگر دل رکھتے ہو تو سن لو. اس بچے نے کہا تھا اے نئے مسلمان, بات دراصل یہ ہے کہ میری ماں اتنے سالوں سے ایک ہی لباس پہن رہی ہے. میں باپ سے 8 سال پہلے ہی یتیم ہو چکا ہوں. بھیک مانگتی ہے میری ماں تو مجھے کھلاتی ہے. میرے لباس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہے, ایسا کپڑا پہنی ہوئی ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے. میری ماں کا جسم نظر آتا ہے, اس لیے اب بھیک مانگنے میں بھی, لوگوں کے دروازوں پر جانے سے بھی اسے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. ایک لباس کے انتظام کے لیے میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا. چچا نے مجھ پر ظلم کیا, چادر دینے کے بجائے, لباس دینے کے بجائے ظالم چچا نے مجھے مارا ہے, اس قدر مارا ہے کہ میرا سر پھٹ گیا ہے, خون کے غبارے نکل رہے ہیں. نئے مسلمان نے کہا بچہ اب رونا بند کر دو, اب مسکراؤ گا کیوں, کہا کہ سنو پورے مکے میں اگر کوئی دینے والا تمہیں نظر نہ آئے کہ صحن کعبہ میں چلے جاؤ, کعبے میں محمد عربی نام کے میرے امام کھڑے ہیں, میرے امام بیٹھے ہوئے ہیں, امام الانبیاء تشریف فرمائے, ان کے پاس چلے جاؤ تو میرے لیے کھانا بھی دیں گے, تیری ماں کے لیے چادر بھی دیں گے. تاریخ بتاتی ہے بچہ آنسو کو پوچھتا ہے, پوچھ کر نئے مسلمان سے گفتگو کرنے لگتا ہے. ہاں واقعی میں محمد میری ماں کے لیے کھانا بھی دیں گے, میری ماں کے لیے چادر بھی دیں گے. کہا ہاں وہ پیغمبر اسلام ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئے ہیں, وہ جہاں غریبوں کے لیے رحمت للعالمین ہے, امیروں کے لیے رحمت للعالمین ہے, چاہے مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے, غیر مسلموں کے لیے رحمت للعالمین ہے. شان کے پاس تاریخ بتاتی ہے, غور کرنا مسلمانوں, خاص کر کے آج کی نئی نسل نئی فصل کے نوجوان طبقے کے لوگوں, غور کرنا. بچے نے پیغام دیا تھا اور نئے مسلمان سے کہا تھا کہ سنو میں محمد کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے, کئی دنوں سے میری ماں بھوکی ہے, محمد کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ ایک لباس کی ضرورت ہے, میری ماں کا جسم نظر آتا ہے, چاہیے تو, لیکن ڈائریکٹ محمد عربی کے پاس نہیں جاؤں گا, پہلے میں اپنے ماں کے پاس جاؤں گا, ماں اجازت دے دے گی تب محمد کے پاس آؤں گا. گویا ایک یہودی کا بچہ زمانے والے کو پیغام دے رہا تھا, اسلام کے شہزادوں تم گھر سے نکلو, تم ماں باپ سے اجازت لے کے نکلو, ماں باپ روک دے تو گھر میں رک جاؤ, ماں باپ اجازت دے دے تب گھر سے باہر نکل جانا. لیکن اے مسلمانوں یہ بتاؤ کیا تم اپنے ماں باپ سے اجازت لیتے ہو, گھر سے باہر نکلتے ہو, اجازت نہیں لیتے ہو, نہیں لیتے ہو. میرے ملت کے نوجوانوں, اس ماں اور باپ کا ایک اعلیٰ مقام ہے, انشاءاللہ اس ماں اور باپ کے تعلق سے کبھی بعد میں گفتگو ہوگی. مختصر یہ ہے کہ بچہ ماں کی طرف دوڑا, ہوتا ہوا جا رہا تھا, خون سے پیشانی نکل رہا تھا, لیکن جیسے ہی ماں کے قریب ہوا بچہ ہنس پڑا, بچہ مسکرا پڑا. ماں نے دیکھا کہ بچہ تو پہلے رو رہا تھا, جب میرے قریب آیا تو میرا بچہ مسکرا رہا ہے, میرا بچہ ہنس رہا ہے. ماں کو خیال آیا یہ درد لے کر آ رہا ہے, تکلیف لے کر آ رہا ہے, زخم لے کر آ رہا ہے, اس لیے مسکرا رہا, اس لیے رو رہا تھا. لیکن ہو سکتا ہے اس لیے ابھی مسکرا رہا ہو تاکہ ماں کو تکلیف نہ پہنچے. ماں قریب ہو گئی, 10 سال کے بیٹے کو سینے سے لگائی اور پوچھتی ہے اے بیٹے پہلے تو تو رو رہا تھا, اب مسکرا کیوں رہے ہو, رونے کی سبب کیا ہے, مسکرانے کی سبب کیا ہے. جب 10 سال کے بچے نے کہا رو رہا ہو اس لیے کہ میں پورے مکے میں گھوم آیا, آپ کے لیے کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے, آپ کے لیے کوئی لباس دینے والا نہیں ہے. چچا کے پاس کیا, چچا نے مجھے مارا ہے, سر پھاڑ دیا ہے, خون نکل پڑا ہے, اس لیے روتا ہوا پلکتا ہوا آپ کے پاس آ رہا تھا. ماں نے کہا پھر مسکرا کیوں رہے ہو, کہا مسکرا رہا ہے اس لیے کہ مجھے ایک شخص کے پتہ چل گیا ہے
ہے کہ مکے میں ایک ایسا داتا بھی موجود ہے، مکے میں ایک ایسا آقا بھی موجود ہے جس کے پاس جاؤں گا تو آپ کے لیے کھانا بھی دے گا اور چادر بھی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے، ماں نے کہا بیٹے بتاؤ تو کون شخص ہے؟ بیٹے نے کہا اس شخص کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے ان کے قریب مت جانا، وہ اسلام والے ہیں، وہ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، ہم یہودی ہیں، تم یہودی کا بیٹا ہو، تم ان پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، ایمان تھوڑے لانا ہے، جانا ہے مدد لینی ہے، جانا ہے کھانا مانگنا ہے، جانا ہے چادر مانگنی ہے۔ ماں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے سنا ہے جس کا نام محمد ہے وہ تلوار لے کر بیٹھتے ہیں، کوئی خیر چاہتا ہے تو کہتے ہیں اسلام قبول کرو، ان کا کلمہ پڑھو، جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے اپنی تلوار سے کاٹ دیتے ہیں، شبرن اسلام قبول کرواتے۔ نہیں بیٹے ان کے پاس مت جانا، بھوکے رہنا پسند ہے، ننگے رہنا پسند ہے، میں ان کے قریب مت جانا۔ مگر 10 سال کے بیٹے نے کہا تھا ماں ایسی بات نہیں ہے، آپ کا بیٹا اتنا نادان نہیں ہے، اگر وہ چادر دیے تو نہ دیے تو کسی صورت پر میں ان کا اسلام قبول نہیں کروں گا، اجازت تو دیجیے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں جاؤں گا، دیے تو نہ دیے تو دونوں صورت ان کا اسلام قبول نہیں کروں گا، تب ماں نے اجازت دے دی۔ اب بچہ چلا ہے، 10 سال کا جب بچہ چلا اور صحن کعبہ کے جب باہر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک حسین زلفوں والا ہے، ایک خوبصورت چہرے والا ہے، آنکھیں جیسے لگ رہی کو چاند چمک رہی ہو، سیاہ بال ایسا لگ رہا ہو جیسے چودھویں کے چاند میں بھی بال کی سیاہی جھلک رہی ہو۔ قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا اے محمد، اے محمد۔ جب میرے آقا کا نام لیا اس بچے نے، میرے آقا نے ہاتھ پھیلا کر کہا اے بچے قریب آ جاؤ کیا حاجت ہے، اے بچے قریب آ جاؤ کیا ضرورت ہے؟ بچے نے کہا تو میں قریب آؤں گا مگر وعدہ کیجئے کہ آپ جبرن اپنا کلمہ نہیں پڑھوائیں گے، آپ وعدہ کیجئے کہ آپ اسلام قبول نہیں کروائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں جبرن اپنا کلمہ پڑھواتا ہوں؟ تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں تلوار کے زور پر اسلام کو آگے پھیلاتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، قریب آ جاؤ، حاجت تو پیش کرو۔ بچہ آگے آیا کہ وعدہ تو کرتے ہیں نا کہ اپنا کلمہ نہیں پڑھیں، کہا نہیں نہیں میں ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے، بولو کیا حاجت ہے؟ تب بچے نے اپنی ساری داستان بیان کی تھی، روتے ہوئے اپنی بات کو بیان کیا تھا، اپنی ماں کو حالات کو بیان کیا تھا۔ جب اپنی ماں کے حالات کو بیان کیا، اپنے یتیمی کو بیان کیا، اپنے دکھ و درد کو بیان کیا، جب میرے آقا کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور جب آنسو آ گئے تھے میرے بچے نے اور میرے آقا نے اپنے کندھے مبارکہ سے اپنی چادر اٹھائی اور بچے کے گلے میں ڈال دیا اور کہا بچے لے جا اس چادر سے اپنی ماں کا پردہ کر لینا، کھانے کی ضرورت ہو جائے تو آ جانا، تیرے لیے محمد عربی کا دسترخوان لگا ہوگا۔ میرے آقا نے ذات نہیں پوچھی، دھرم نہیں پوچھا، برادری نہیں پوچھا، کس بستی سے آئے ہو نہیں پوچھا، کس قبیلے سے آئے ہو نہیں پوچھا، بس دیکھا یتیم ہے، بس دیکھا مجبور ہے، بس دیکھا یہ غریب ہے، چادر دے دی، بچہ چلا۔ جب چلا ہوا کا جھونکا جب چلی ہے تو چادر اس کے منہ سے لگا، جب لگی ہے وہ چادر تو خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، خوشبوؤں میں وہ جھوم اٹھا اور کبھی جھومتا تھا کبھی سونگتا تھا چادر کو اور ماں کی طرف بڑھتا تھا، پلٹ پلٹ کر محمد عربی کی طرف بھی دیکھتا تھا کہ کہیں محمد واپس مجھے نہ بلا لے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ چادر رکھو پہلے کلمہ پڑھو، بار بار پلٹ کر دیکھ رہا تھا مگر دیکھتا رہا کہ آقا بلا نہیں رہے ہیں۔ واپس کیا، ماں کے جب قریب گیا، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میرا بیٹا میرے لیے چادر لے کر آیا تو ماں کھڑی ہو گئی، دونوں بازو کو پھیلا دی، بیٹے کو سینے سے لگائی اور لگا کر کے کہا اے بیٹے یہ تو بتاؤ چادر مل گئی؟ کہا ہاں۔ کہا دے دیا؟ نام نہیں پوچھا؟ کہا نہیں۔ کیا پوچھا یہ نہیں کہ تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا نہیں۔ قبیلے کے نام نہیں پوچھا؟ کہا نہیں۔ اے ماں آپ تو جھوٹ بول رہی تھی کہ محمد تلوار لے کر بیٹھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبرن کلمہ پڑھواتے ہیں، انہوں نے تو مجھ سے نہ دھرم پوچھا ہے نہ انہوں نے ذات پوچھی ہے، بس اتنا جانا ہے
تک یتیم ہے، یہ یتیم غریب ہے، مفلس اللہ سے تو اپنی نورانی چادر عطا کر دیا، کہا جا اس چادر سے ماں کا پردہ کر دینا اور کھانے کی ضرورت ہو تو آ جانا، تیرے لیے دسترخوان لگا ہوگا۔ جب اتنا ماں نے سنا تو ماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے، یہ محمد ہے جو ذات نہ پوچھے، جو برادری نہ پوچھے، بس یتیمی کو سن لیا، غریبی کو سن لیا اور اپنی چادر دے دیا کہ اے بیٹے صرف ان کی چادر لے کر کیوں آئے ہو، ارے ان کا کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ اب ایک ماں اپنے بچے کو ہاتھ کو پکڑتی ہے اور پکڑنے کے بعد لے کر چلتی ہے، کعبۃ اللہ کی طرف چل رہی ہے۔ میرے آقا صحن کعبہ سے نکل چکے تھے، اپنے حجرے مبارکہ کی طرف جا رہے تھے کہ میرے آقا کی نظر پڑ گئی کہ کچھ دیر پہلے جو بچہ گیا تھا ایک عورت کی ہاتھ کو پکڑے ہوئے لے کر آ رہا ہے۔ میرے آقا سمجھ رہے تھے کہ کھانا بھوک لگی ہو، کھانا کھانے کے لیے آ رہا ہوگا، ماں ستائی گئی ہے، میرے پاس آ رہی ہوگی۔ جب ایک ماں قریب آتی ہے، میرے آقا نے پوچھا بھوک لگی ہے، چلو محمد کے گھر چلو، چلو تمہارے لیے دسترخوان سجا ہوگا، چلو تم کھانا کھا لو۔ مگر اس کی ماں نے کہتے ہیں محمد عربی اب کھانا کی ضرورت مجھے بعد میں پڑے گی، جو ذات نہ پوچھے، برادری نہ پوچھے اور غریبوں کی مدد کرتے، پھر ایسے محمد کا اسلام کیوں نہ میں قبول کر لو، اس لیے مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، بیٹے کو بھی کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ تاریخ بتاتی کہ اب میرے آقا نے اپنا کلمہ پڑھایا، بچہ کو بھی مومن بنایا، ماں کو بھی مومنہ بنایا، تو میرے آقا تلوار کے زور سے اس اسلام کو پوری دنیا میں نہیں پھیلائے، بلکہ اپنے اخلاق کے بنیاد پر، اپنی عادات کے بنیاد پر، اپنے طور طریقہ کی بنیاد پر اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔